اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سنگی ساتھی دوست احباب، آج انشاءاللہ تعالیٰ 13 مئی سن 2025 اور انشاءاللہ تعالیٰ 80 دربار عالیہ چراغیہ آستانہ عالیہ چراغیہ کروڑ پکشی حاضر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج مارننگ دی خوبصورت گل واسطے انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہیں، بہت ہی خوبصورت گل انشاءاللہ، بہت پیاری بات انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ کام آنے والی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور بات کو سمجھیے گا۔ تمام دوست احباب، آج کی مارننگ کی بہت ہی عظیم اور بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن دو بھائیوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک بھائی جو ہے، ایک دوست اپنے دوست سے کہے گا کہ اس سے مجھ پر بڑا ظلم کیا، دنیا میں رہتے ہوئے میں سے بڑی زیادتی کی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن دو بھائیوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک کہے گا کہ اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، انہیں دنیا میں رہ کر مجھ پر زیادتیاں کی، مجھ پر طنز کیے، مجھ پر اتیاچار کیا، اور وہ ظلم کیا اور میرے ساتھ وہ زیادتیاں کی تو یا رسول اللہ بیان سے باہر ہیں، مولا تیری عدالت میں کھڑے ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں۔ وہ ظلم اور وہ اتیاچار اور وہ زیادتیاں مجھ پر کی کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس نے زیادتیاں کی کہ تو اپنی نیکیاں اس بندے کو دے دے۔ وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ جس پر ظلم ہوا، جس پر بہت زیادتیاں کی، وہ کہے گا پھر میرا حق دو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھی نیکیاں دے دے۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا میرے پاس کوئی نیکی نہیں رہی، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر جس پر زیادتیاں ہوئیں وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر میرے گناہ اس کو دے دو، جو میرے گناہ ہوئے زندگی میں وہ اس کو دے دو جس نے مجھ پر ظلم اور اتیاچار کیا، جنہیں مجھ پر زیادتیاں کی۔ جب یہ بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب یہاں پر پہنچے کہ اس نے کہا کہ میرے گناہ اس کو دے دو، میرے نبی کی بارگاہ میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو بے شمار جاری ہو گئے۔ آپ کے غلام بیٹھے سن، وہ بھی رونے لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس پر وہ جس نے ظلم کیا وہ کہنے لگا کہ باری تعالیٰ میرے پاس تو نیکیاں بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں، میں اس کے گناہ اگر میرے سر ہوں گے تو میری تو شامت آ جائے گی، میں کیا کروں؟ پھر وہ کہنے لگا کہ جو ہے نا جس پر زیادتیاں ہوئیں کہ جب میرے گناہ نہیں لیتا تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جس نے گناہ کیے، جس پر اتیاچار ہوا، جس پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ٹھیک ہے، اور رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے ذرا سامنے تو دیکھ جنت کی طرف۔ جب وہ سامنے جنت کی طرف دیکھے گا تو اسے چاندی کا ایک شہر نظر آئے گا، چاندی کا ایک شہر نظر آئے گا، اور وہ کہے گا کہ مولا چاندی کے شہر میں سونے کا ایک محل بنا ہوا ہے، سونے کا ایک محل بنا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ کتنا خوبصورت ہے دیکھو۔ وہ عرض کرنے لگا کہ مولا اس چاندی کے شہر میں اور سونے کے محل میں ہیرے جواہرات اور اتنا عظیم خوبصورت یہ بنا ہوا ہے، اس کا مالک کون ہوگا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے اس کا مالک تو بھی بن سکتا ہے اگرچہ تو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرنے لگا مولا اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کی میں قیمت کیسے ادا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت جس نے تجھ پر زیادتیاں کی، جس نے تیرے ساتھ ظلم کیا، جس نے تیرے ساتھ بہت گھناؤنا کام کیا اور تجھ پر انبار ظلم کے کر دیے، تو اسے معاف کر دے۔ اگر تو اس کو معاف کر دے گا، اس چاندی کے شہر میں یہ جو سونے کا محل ہیرے جواہرات کا، تو اس کا مالک ہوگا۔ اس نے عرض کی مولا اگر یہ بات ہے تو میں نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم، تمام اتیاچار، تمام زیادتیاں کرنے والے اس شخص کو میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو نے معاف تو کر دیا، اب تو ہی اس کا ہاتھ پکڑ
اور اپنے اس ساتھی کو بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ، جنت میں بھی ساتھ جنت میں بھی اس کو ساتھ لے جا۔ میرے نبی روتے ہوئے فرماتے کہ پھر کیا تھا؟ پھر یہ تھا کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ میرے نبی اپنے غلاموں کو، صحابہ کو فرماتے ہیں، مولا علی بھی تشریف فرمائے، اہل بیت اطہار کرام بھی فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت، اس موقع پہ مدینہ پاک کی سرزمین پہ سرکار روتے ہوئے فرماتے، دیکھا جس نے معاف کر دیا اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صلہ دیا؟ چاندی کے شہر میں، جنت کے محل میں اسے مالک بنا دیا۔ تو دنیا، یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ اچھے تعلقات بناؤ، ایک دوسرے سے پیار کرو، محبت کرو، معاف کر دے زیادتی کرنے والوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دیں، وہ تمہاری اتنی غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، قیامت والے دن بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے معاف کرنا، کتنی بڑی نعمت ہے درگزر کرنا، کتنا بڑا نیک عمل ہے کہ ہم اگر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو درگزر اور معاف کر دیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بدلے کی آگ میں، ہم نفرت کی آگ میں، ہم حسد کی آگ میں پتہ نہیں کتنوں کے بیڑا غرق کر رہے ہیں، جلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، زندگی کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم اس آگ میں، حسد اور بغض اور نفرت کی آگ میں جلتے جا رہے ہیں۔ اور ایک طرف ہمارے نبی ہیں جو معاف کرنے میں اور معاف کرتے ہوئے لوگوں کو فرماتے جاتے ہیں، خود بھی معاف کرتے ہیں، مولا علی بھی معاف کرتے ہیں، حسنین کریمین بھی معاف کرتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی معاف کرتی ہیں، اور میرے نبی بھی معاف کرتے ہیں، اسلاف، بزرگ، اولیاء، کتب، ابدال بھی معاف کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں حسد اور نفرت کی آگ میں چلتے جا رہے ہیں، اپنی بھی تباہی کیے جا رہے ہیں، امت کی بھی تباہی کیے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں کے، اپنے ساتھ رہنے والے ہیں پیاروں کی، اور اپنے ساتھ رہنے والے تمام قبیلے کی ہم تباہی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ہم نفرت کی آگ میں اور حسد کی آگ میں ایسے جل رہے ہیں، ہم نے اپنے ساتھ رہنے والے قبیلوں کو تباہ کر دیا، اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں کو تباہ کر دیا، اپنے ساتھ رہنے والے عزیزوں کو تباہ کر دیا، رشتہ داروں کو تباہ کر دیا۔ ہم اس میں جادو بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، سیب بھی کرتے ہیں، نہ جانے کیا اس نفرت میں، اس حسد میں ہم کیا سے کیا تک کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ لہٰذا میرے نبی نے فرمایا اس نے معاف کر دیا، اللہ نے اسے جنت میں محل عطا کر دیا، اور معاف ہی نہیں کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر حکم دیا کہ اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہی پیغام میرے نبی کا، یہی پیغام اولیاء کا، یہی اہل بیت اطہار کرام کا، یہ پیغام مولا کا۔ اللہ کرے کہ ہم معاف کرنے کے جذبے میں آ جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، زندگی سنور جائیں گی، ہمارا کنبہ، ہمارا خاندان، ہمارا تمام حلقہ، ہمارا پیر و مرشد، ہمارے پیر بھائی، پیر بہنیں اور دوست احباب سب سنور جائیں گے، ہم ایک ہو جائیں گے، ہم ترقی پہ چلے جائیں گے۔ ہم اگر سب کو سینے سے لگا لیں، معاف کر دیں ایک دوسرے کو، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، معاشرہ بھی سکون میں آ جائے گا، اور ہمارے احوال بھی بدل جائیں گے۔ چھوڑ دیں نفرت، چھوڑ دیں حسد، چھوڑ دیں ظلم، اپنے پیر و مرشد کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اپنے نبی کی اطاعت کریں، اپنے نبی کی فرما برداری کریں، اور اپنے اسلاف کو راضی کریں، اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے پیر و مرشد کو راضی کریں، اپنے امام کو راضی کریں، اور ان کے اطاعت اور تابعداری میں زندگی گزاریں۔ دن بھی بدل جائیں گے، زندگیاں بھی بدل جائیں گی، شفا بھی عطا ہو جائے گی، اور اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار ہوں گی۔ آل نبی اولاد علی، چراغ النبی، چراغ النبی، آپ کے در پاک پہ صبح 13 مئی سن 2025 کی یہ حاضری اللہ پاک میری آپ کی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں سے اور نعمتوں سے، برکتوں سے نوازے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔